بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ در بیان شراب محبت و عشق، عشق اور محبت کی شراب کے بیان میں بدہ ساقیہ آب آتش لباس کہ مستی کند اہل دل التماس۔ بدہ یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، بمعنی تو دے، ساقیہ پلانے والے کو کہتے ہیں، اور مراد یہاں ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ آب حیات، آب کہتے ہیں پانی کو، آتش لباس جس نے آگ کا لباس پہنا ہو، یعنی سرخ شراب۔ آتش لباس جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو آگ پر، جس نے آگ کا لباس پہنا ہوا ہو، تو شراب جو ہے وہ ایسے ہی پکائی جاتی ہے آگ کے اندر۔ آب آتش لباس یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ سرخ شراب کہ میں نا جو مستی کند میں نا کرتا ہے اہل دل اللہ والے، التماس میں نا تلاش کرنا، ڈھونڈنا۔ بدہ ساقیہ آب آتش لباس، اے پلانے والے تو دے سرخ شراب، اس لیے کہ مستی کند اہل دل التماس، اللہ والے مستی تلاش کرتے ہیں۔ یہ عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہے، عشق مجازی کی نہیں، یا دنیا داری کا جو عشق ہے لذت حاصل کرنے کے لیے، اس کی بات نہیں ہے۔ تو اہل عشق جو ہیں، اہل اللہ والے جو ہیں، وہ سب عشق سے معمور ہوتے تھے۔ اور یہ اس سے مراد یہ شراب نہیں ہے جو دنیا داری کی شراب ہے، یہ تو حرام ہے نا، یہ جنت کی شراب کا ذکر ہے، اور جنت کی شراب جو ہے وہ حلال ہے اور وہ پلائی جائے گی۔ جنت میں کتنی نہریں ہیں جی؟ جنت میں کئی نہریں ہیں، جن میں سے مشہور نہریں دودھ کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی، جس کو شراباً طہورا کہا گیا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ بدہ ساقیہ، ساقی سے مراد اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں اہل اللہ کا ذکر کیا کہ وہ پروردگار تجھ سے تقاضا کرتے ہیں سرخ شراب کا، جو جنت میں تو ایمان والوں کو پلائے گا۔ میں لال در ساغر زر نگار، بود روح پرور چو لال نگار۔ میں کہتے ہیں شراب کو، لال کہتے ہیں سرخ، درمنا میں ساغر کہتے ہیں پیالے کو، زر نگار، زر کہتے ہیں سونے کو، نگار کہتے ہیں عریش کیا ہوا۔ زر نگار یعنی زرد رنگ کا جو اس کے اوپر رنگ چڑھا ہوا، سونے والا جو کلر ہوتا ہے، گولڈ کلر۔ بود میں نہ ہوتی ہے روح پرور، روح کو پالنے والی، روح کو چو میں نہ مثل، لال میں نہ ہونٹ، نگار میں نہ معشوق۔ میں لال در ساغر زر نگار، سرخ شراب نقش و نگار والے پیالے میں، بود روح پرور ہوتی ہے روح کو پیدا کرنے والی، چو لال نگار مثل معشوق کے ہونٹوں کے، خوشا آتش شوق ارباب عشق، خوشا لذت درد اصحاب عشق۔ خوشا میں نا بہت اچھی ہے، آتش شوق کی آگ، ارباب میں نا والے، عشق میں نا عشق۔ خوشا آتش شوق ارباب عشق، عشق والوں کے شوق کی آگ بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے۔ خوشا لذت درد اصحاب عشق، خوشا میں نا بہت اچھی ہے، لذت میں نا لذت، درد اصحاب، درد میں نا درد، اصحاب عشق، عشق والوں کے۔ ذرا ترجمہ سمجھے، خوشا آتش شوق ارباب عشق بہت اچھی ہے، عشق والوں کے شوق کی آگ، خوشا لذت درد اصحاب عشق بہت اچھی ہے، عشق والوں کے درد کی لذت۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے، تو ایک لمحے کی جدائی بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے میرے آقا آپ تو جنت میں بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، لیکن مجھ جیسا گناہ گار اگر جنت میں چلا بھی گیا تو آپ کو کیسے تلاش کرے گا؟ آپ تو بڑے اونچے منصب پر ہوں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کو دنیا میں جس سے محبت ہوگی وہ اس کے پاس ہوگا۔ تو وہ صحابی رسول غم زدہ رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن حضور نے پوچھا تو پھر اس پر حضور نے فرمایا کہ جو دنیا میں مجھ سے محبت کرے گا کل قیامت والے دن بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ محبت ہے۔ عشق کی جو باتیں ہیں نا وہ بڑی بڑی ہیں، لیکن وہ عشق حقیقی ہے، دنیاوی عشق نہیں ہے کہ دنیاوی لذت کی خاطر کسی نے عشق کیا، یہ حرام ہے، گناہ ہے۔ بیار آن شراب چو آب حیات، کہ یابت زبوش دل از غم نجات۔ بیار یہ امر کا صیغہ ہے، اب اردن مصدر سے تولا، آمنا وہ شراب چوں میں نا مثل آب حیات میں نا زندگی دینے والا پانی، زندگی دینے والا آب حیات۔ بیار آن شراب چو آب حیات، تو لا وہ شراب جو آب حیات کی طرح ہے، کہ یابت زبوش دل از غم نجات، اس لیے کہ یابت میں نہ پاتا ہے زے میں نہ سے بوش میں نہ اس کی خوشبو سے، دل جو ہے دل از غم نجات، غم سے نجات، کہ یابت زبوش دل از غم نجات، اس کی خوشبو سے دل جو ہے وہ غم سے نجات پاتا ہے۔ جنت کی جو شراب ہے اس کی خوشبو ہی اتنی ہے کہ انسان اگر دنیا میں اس کی خوشبو کو محسوس کر لے تو ہر غم بھلا دے گا، اس کا ہر غم ختم ہو جائے گا۔ خوش آ دل کے دارت تمنائے دوست، خوش آکس کے در بندے سودائے دوست۔ خوش آ میں نہ وہ اچھا ہے، دل میں نہ دل کے میں نہ جو دارد میں نہ جو رکھتا ہے، تمنائے میں نہ تمنا، دوست میں نہ دوست۔ خوش آ اچھا ہے وہ، کس میں نہ وہ شخص کے میں نہ جو در میں نہ میں بند میں نہ خیال، سودائے میں نہ محبت عشق، اور کئی جگہ پہ سودائے کا معنی محنت بھی ہوتا ہے، دوست میں نہ دوست۔ خوش آ دل کے دارت تمنائے دوست، اچھا ہے وہ دل جو دوست کی تمنا رکھتا ہے۔ بھئی مومن جو ہے نا ہر وقت اس کو یہی تمنا ہوتی ہے کہ میں حضور سے ملوں، اس کی تمنا ہوتی ہے میں رب سے ملوں، رب سے۔ اور جب مومن کا وصال ہوتا ہے، مومن فوت ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے، یعنی اسے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ اب مرنے کے بعد اسے ملاقات ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو پھر مردے کو جلدی دفن کرنا چاہیے، کیونکہ اب یار کی ملاقات کا وقت آ گیا، جس کے لیے ساری زندگی نعتیں پڑھتا رہا، تقریریں کرتا رہا، درس و تدریس کرتا رہا۔ تو اب اس بندے کو جتنا جلدی ہو سکے دفن کیا جائے، کیونکہ حضور کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ خوش آں دل کے دارت تمنائے دوست، اچھا ہے وہ دل جو دوست کی تمنا رکھتا ہے، خوش آنکش کے در بندے سودائے دوست، اچھا ہے وہ شخص جو دوست کی محبت کے خیال میں رہتا ہے۔ خوش آ دل کے شداست بر روئے دوست، خوش آ دل کے شد منزلش کوئے دوست، اچھا ہے وہ دل جو شدا میں نہ فدا ہے، جو فدا ہے بر روئے دوست کے چہرے پر۔ خوش آ دل اچھا ہے وہ دل کہ شد ہوئی جس کی منزلش، منزل میں نہ جگہ ٹھکانہ، کوئے دوست کی گلی۔ خوش آ دل کے شداست بر روئے دوست، اچھا ہے وہ دل
جو فدا ہوا ہے دوست کے چہرے پر، خوش آں دل کے شد منزلش کوئے دوست، اچھا ہے وہ دل جس کی ہوئی ہے منزل، جس کا ہوا ہے ٹھکانہ دوست کی گلی، شراب چو لال رواں بخش یار، شراب مصفہ چو روئے نگار، شراب میں نہ شراب، چو میں نہ مثل، لال میں نہ ہونٹ، لال میں نہ ہونٹ، رواں میں نہ جان بخشنے، رواں کہتے ہیں جان کو، روح سے ہے، روح کو، روح سے لیا گیا ہے، رواں روح سے ہے، تو بمانا روح بمانا جان، بخش یار مانا بخشنے والا، ٹھیک ہے نا دوست۔ شراب، شراب میں نا شراب، مصفہ، شراب مصفہ کہتے ہیں صاف شراب کو، چوں میں نا مثل، روح میں نا چہرہ، نگار میں نا معشوق کا، ٹھیک ہے نا جس سے محبت کی جائے، محبوب کا چہرہ، شراب چو لال رواں بخش یار، شراب جو ہے دوست کی جان بخشنے والے ہونٹوں کی مثل ہے، شراب مصفہ چو روئے نگار، شراب جو ہے وہ دوست کے چہرے کی طرح، معشوق کے چہرے کی مثل صاف ہے۔ ذرا غور کریں، شراب مصفہ چو روئے نگار، دوست کے چہرے کی مثل شراب صاف ہے، خوشا میں پرستی ز صاحب دلاں، خوشا ذوق مستی ز اہل دلاں، خوشا میں پرستی ز صاحب دلاں، اچھا ہے شراب پینا نیک دل لوگوں سے، خوشا ذوق مستی ز اہل دلاں، اچھا ہے دل والوں سے مستی کا شوق۔ عزیز طلباء، یہ کریمہ سعدی کا 17واں سبق ہم نے آج مکمل پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے۔